انکل کیا آپ چاہتے ہیں کہ مہاویرا اس درندے کے جال سے باہر نکلے؟ سلطان صاحب نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر آپ مہاویرا سے اس متعلق کچھ بھی نہیں پوچھیں گے اور نہ ہی اسے شو کروائیں گے کہ آپ کو کچھ معلوم ہے۔ ٹھیک ہے۔ سلطان صاحب اتنا بول کر خاموش ہوئے۔ انکل آپ پریشان مت ہوں، آپ کی بیٹی ہے مہاویرا، اس نے کچھ غلط نہیں کیا ہوگا، بلال خان نے ہی اسے اپنے جال میں پھنسایا ہوگا۔ وہ ان کو تسلی دینے لگا۔ سلطان صاحب خاموش رہے۔ شہروز کو ان کی حالت دیکھ کر دکھ ہوا۔ ریحان اور سلطان صاحب عائشہ کے گھر پہنچے۔ ریحان نے صدیق صاحب کو سلطان صاحب کے بارے میں بتایا تو انہوں نے گھر کے اندر داخل ہونے کا کہا۔ آپ پلیز عائشہ بیٹی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، میرے بچے کی حالت بہت نازک ہے۔ سلطان صاحب اندر داخل ہوتے ہی بولے۔ کیوں، کیا ہوا؟ صدیق سلطان صاحب کی بات سن کر پریشان ہوئے۔ میرا بچہ آہل ہسپتال میں بے ہوش پڑا ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر 24 گھنٹوں کے اندر ہوش نہ آیا تو وہ کوما میں جا سکتا ہے۔ سلطان صاحب کی آنکھیں بھیگیں۔ عائشہ کے کانوں میں یہ بات پڑتے ہی وہ بے چین ہوئی۔ آہل، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ صدیق ہکے بکے سلطان صاحب کی طرف دیکھنے لگے۔ انکل پلیز ہم آپ کی منت کرتے ہیں، عائشہ کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ورنہ آہل کوما میں جا سکتا ہے اور پھر زندگی کی طرف کب لوٹے کوئی نہیں جانتا۔ ایک عائشہ ہی ہے جو اسے ایک نئی زندگی لوٹا سکتی ہے۔ ریحان صدیق صاحب سے مخاطب ہوا۔ اس کی بات سن کر کچن میں کھڑی رخسانہ بھی پریشان ہوئی۔ صدیق صاحب خاموش رہے۔ پلیز انکل، آہل کی زندگی کا سوال ہے۔ ریحان کے چہرے سے پریشانی واضح تھی۔ میری بیٹی کی زندگی خراب کرنے والے کو آج اپنی زندگی کے لیے میری بیٹی کی ضرورت ہے تو میں انسانیت کے ناطے انکار نہیں کروں گا۔ صدیق ریحان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ آپ کا بہت شکریہ، میں آپ کا یہ احسان نہیں بھولوں گا، سلطان صاحب نے کہا۔ عائشہ کمرے میں سب کی باتیں سننے رونے لگی۔ کیا واقعی آہل اس سے اتنی محبت کرتا ہے؟ مگر اس کا ماضی، جیسے جیسے اسے آہل کا ماضی یاد آتا وہ ایک ایک قدم آہل سے پیچھے ہٹتی۔ صدیق صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ عائشہ کو روتا دیکھ کر انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ یہ سب سن چکی ہے۔ بیٹا جاؤ ان کے ساتھ، اللہ تمہیں اس کا اجر عطا کرے گا، وہ سر جھکائے بولے۔ عائشہ نے ان کی طرف دیکھ کر آنکھیں بند کی تو آنسو اس کی رخساروں پر بہنے لگے۔ عائشہ ہسپتال میں آہل کے کمرے میں پہنچی تو اسے دیکھ کر رونے لگی۔ وہ بے جان جسم کے ساتھ بستر پر بے ہوش پڑا تھا، اس کی آنکھوں کے گرد حلقے واضح ہو رہے تھے۔ عائشہ نے آہل کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ کیا تھا آہل اور اب کیا حالت ہو گئی تھی اس کی؟ ریحان نے سلطان صاحب کو باہر چلنے کا اشارہ کیا تو وہ دونوں کمرے سے باہر نکلے۔ عائشہ آہل کے قریب پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں مسلسل آہل کے بے رونق چہرے کو تک رہی تھیں۔ عائشہ کی خود کی حالت بہت خراب تھی مگر آہل کی پریشانی میں وہ اپنا آپ بھلا بیٹھی۔ اس نے چادر سے اپنا گرم کپکپاتا ہاتھ باہر نکالا اور آہل کی طرف بڑھایا۔ آہل کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہی وہ ابا آواز رونے لگی۔ خود پر قابو پانا اس کے لیے ناممکن ہو چکا تھا۔ اس نے آج پہلی بار آہل کو چھوا تھا۔ آہل، وہ ایک سسکی کے ساتھ سرگوشی نما بولی۔ اس کا دل اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ میں اپنا نم چہرہ چھپایا اور سسکیوں کو روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ آہل، میں آ گئی ہوں، آپ کے پاس، پلیز اٹھ جائیں، وہ سسکیوں کے ساتھ بمشکل بول پائی تھی۔ کب اور کیسے وہ اسے اس قدر چاہنے لگی تھی اسے معلوم ہی نہ ہوا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ آہل کی پیشانی سے رخسار تک لائی۔ کتنا پیارا لگتا تھا یہ چہرہ جب مسکراتا تھا اور آج زندگی موت کے درمیان خاموش تھا۔ عائشہ نے یہ سوچتے ہوئے بہتی آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ وہ جو اس کی جان کو آیا ہوا تھا خود اس کی جان بن گیا تھا۔ آہل، میں نے آپ کو معاف کیا، پلیز آپ لوٹ آئیں، میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گی، وہ ہچکیوں کے ساتھ روتی بمشکل بول رہی تھی۔ عائشہ نے اپنا ہاتھ اس کے رخسار سے ہٹا کر آہل کا بے جان ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اب وہ آنکھیں بند کیے رو رہی تھی، اس کے آنسو ٹپ ٹپ کر کے اس کے ہاتھ پر گرنے لگے۔ اب اس کے لیے کچھ بولنا ناممکن تھا، شاید اس کا دل رو رو کر خود کو سکون پہنچانا چاہتا تھا۔ آہل کی پکڑ میں مضبوطی آئی۔ عائشہ نے فوراً آنکھیں کھولیں۔ آہل، آہل، وہ بے ساختہ اس کا نام پکارنے لگی۔ آہل نے دھیمے لہجے میں اپنی نیلی آنکھیں کھولیں تو عائشہ کا دھندلاتا چہرہ دکھائی دیا۔ اس کے ہوش میں آنے پر عائشہ کے رونے میں اضافہ ہوا، ساتھ ہی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ آہل کچھ دیر تک نہ سمجھی کی حالت میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ آہستہ آہستہ اسے سب یاد آنے لگا، عائشہ کا اسے چھوڑ جانا، اس کا رونا اور چلانا اور پھر بے ہوش ہو جانا۔ آہل کو یقین نہیں آ رہا تھا اس کی محبت اس کے سامنے تھی، اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھی اس کے لیے رو رہی ہے۔ وہ تو سمجھ رہا تھا اب کبھی عائشہ اس کی زندگی میں واپس نہیں آئے گی۔ عائشہ،
اس نے بمشکل اس کا نام پکارا۔ اپنا نام آہل کے منہ سے سن کر عائشہ کا دل چاہا وہ ساری عمر اسے پکارتا رہے اور یہ دل اس کی پکار سننے سے کبھی نہ بھرے۔ جی، اس نے روتے ہوئے آہل کی پکار کا جواب دیا۔ اس کی آواز سنتے ہی آہل نے اپنی آنکھیں بند کیں۔ نیلے سمندر کے ساحل سے پانی کے کچھ قطرے نکل کر اس کی کن پٹیوں پہ بہنے لگے۔ آہل پلیز آپ روئیں مت، آپ کی حالت نہیں ٹھیک، اس نے ہچکیوں کے ساتھ آہل کو سمجھایا۔ عائشہ مجھ سے وعدہ کرو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، کمزوری کے باعث بمشکل بول پا رہا تھا۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ اس نے آہل کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام کر اسے اپنی بات کا یقین دلایا۔ آہل پیاسی نگاہوں کے ساتھ اسے دیکھنے لگا، اس کی تیز گرم سانسوں کی آواز عائشہ سن سکتی تھی۔ آہل نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا جیسے اسے کھو دینے کا ڈر ہو۔ کتنی ہی دیر عائشہ اس کے سامنے خاموشی سے بیٹھی آنسو بہاتی رہی اور آہل کی آنکھیں اس کے چہرے کا طواف کرتی رہیں۔ اس کے اندر تک سکون پہنچ رہا تھا جیسے اس کے جسم کا ایک ایک عضو خود صحت یاب ہو رہا ہو۔ عائشہ نے اپنا ہاتھ آہل کے ہاتھوں سے نکالنا چاہا تو آہل نے اپنی گرفت سخت کی۔ وہ دوسرے ہاتھ سے آہل کی بہتی نیلی آنکھوں کو صاف کرنے لگی۔ آہل نے اپنے دوسرے ڈرپ لگے ہاتھ سے عائشہ کا وہ ہاتھ پکڑا اور اپنے ہونٹوں پر رکھ کر اسے چوم لیا۔ اتنی پریشانی کی حالت میں بھی عائشہ کا چہرہ سرخ ہوا۔ آہل اس کا چہرہ دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا اور ایک بار پھر اس کے ہاتھ پر اپنے ہونٹ رکھے۔ کمرے میں اچانک ریحان داخل ہوا۔ مہاویرہ گھر میں داخل ہوئی تو سلطان صاحب کو لانج میں بیٹھے پایا۔ ڈیڈ، وہ مسکراتی ہوئی ان کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ سلطان صاحب کو اس کے دوغلے پن سے تکلیف پہنچی۔ اگر وہ واقعی اپنے باپ سے محبت کرتی تھی تو یوں ان کی عزت کی دھجیاں نہ اڑاتی۔ ڈیڈ، واٹ ہیپنڈ؟ مہاویرہ نے سلطان صاحب کو مسلسل خاموش دیکھ کر پوچھا۔ انکل، آپ مہاویرہ سے اس متعلق کچھ نہیں پوچھیں گے، آپ کو مہاویرہ کے سامنے نارمل شو کروانا ہوگا۔ سلطان صاحب کے ذہن میں شہروز کی بات آئی۔ ہاں مہا بیٹے، بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی طرف بنا دیکھے بولے۔ ڈیڈ، کیا ہوا طبیعت کو؟ مہاویرہ ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں بیٹا، سر درد ہے، آج آفس میں بہت کام تھا، انہوں نے بہانہ بنایا۔ اوکے ڈیڈ، آپ ریسٹ کریں، بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، مہاویرہ نے فکر سے کہا۔ سلطان صاحب دکھی دل کے ساتھ اٹھے اور اپنے کمرے کا رخ کیا۔ مہاویرہ نے ٹی وی آن کیا اور دیکھنے لگی۔ عائشہ نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں سے ہٹایا۔ اس نے دوسرا ہاتھ آہل کے ہاتھ سے نکالنا چاہا تو آہل کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اس نے اپنی گرفت کو مضبوط کیا تو عائشہ نظریں جھکا گئی۔ ریحان آہل کی طرف بڑھا۔ آہل، تمہیں ہوش آ گیا؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ باہر کی طرف بھاگا اور سلطان صاحب کے ساتھ مہاویرہ کو بلانے لگا۔ اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کر سلطان صاحب اور مہاویرہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ آہل کو ہوش آ گیا ہے۔ وہ دونوں اندر کی طرف بھاگے۔ آہل میرے بچے، تمہیں ہوش آ گیا؟ سلطان صاحب کی آنکھیں بھیگیں۔ بھائی، مہاویرہ نے روتے ہوئے آہل کو پکارا۔ آہل ان سب کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ میں ٹھیک ہوں ڈیڈ، وہ بولا تو سلطان صاحب اس کا ماتھا چومنے لگے۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے بچے کو ہوش آ گیا۔ سلطان صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ آہل نے مہاویرہ کی طرف دیکھا تو اس نے رو رو کر اپنی چھوٹی سی ناک سرخ کر رکھی تھی۔ ہے گڑیا، مت رو، میں ٹھیک ہوں۔ اس کے کہنے کی دیر تھی مہاویرہ مزید رونے لگی۔ عائشہ کے بھی ان سب کو روتا دیکھ کر پھر سے آنسو نکلنے لگے۔ ریحان نے بھاگ کر ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوا تو سب کو باہر جانے کا کہا۔ سلطان صاحب نفل ادا کرنے کے لیے چلے گئے۔ مہاویرہ اور ریحان نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے سے باہر آ گئے۔ عائشہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی ناکام کوشش کرتی رہی مگر آہل نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ آپ بھی باہر جائیں، ہمیں پیشنٹ کا چیک اپ کرنا ہے، نرس عائشہ سے مخاطب ہوئی۔ عائشہ کو ڈھیروں شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ سب باہر چلے گئے تھے اور وہ ابھی تک اپنی جگہ سے ہلی بھی نہ تھی مگر آہل تھا کہ اس کا ہاتھ آزاد کرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ڈاکٹر نے عائشہ کی طرف دیکھا، پھر اس کے ہاتھ کی طرف جو آہل نے مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ وہ خاموش ہوا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ عائشہ شرم کے مارے سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ آہل کیسے اسے جانے دیتا؟ وہ اسے چھوڑ کر گئی تھی تو وہ موت کے منہ تک پہنچ گیا تھا۔ اب اس کے واپس آنے پر اسے ایک نئی زندگی ملی تھی۔ اب وہ ایک منٹ بھی اسے اپنی نظروں سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے عائشہ کے شرم سے رنگے چہرے کو دیکھا اور ہلکا سا ایک طرف مسکرایا۔ فاریہ اپنے کمرے میں سجی سوری بیٹھی تھی جب اس کی ماما نے اسے آواز دی۔ آئی ماما، وہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ لاؤنج میں صوفے پر ریحان کو بیٹھا دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ ریحان،
تم یہاں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ریحان خاموش رہا۔ فاریہ نے اپنی ماما کی طرف دیکھا تو وہ نہایت غصے سے اس کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ماما، آپ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ فاریہ ہڑبڑائی۔ انجان بننے کی زیادہ ایکٹنگ مت کرو۔ میں نے تمہاری ماما کو ساری بات بتا دی ہے کہ تم نے اپنے بچپن کے دوست آہل کی پیچھے پیچھے کیسے خنجر گھونپا ہے۔ ریحان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اپنی ماما کو پتہ لگنے کے ڈر سے وہ حواس باختہ ہوئی۔ چٹاخ! فاریہ کی ماما 2 قدم چلتے ہوئے اس کے قریب پہنچی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے رخسار پر رسید کیا۔ فاریہ نے درد کی شدت سے اپنے رخسار پر ہاتھ رکھا۔ کیا یہی تربیت کی ہے میں نے تمہاری کہ تم دوسروں کی زندگیاں تباہ کرتی پھرو؟ وہ چلائی۔ فاریہ کے منہ کو چپ لگی۔ وہ شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی رہی۔ ابھی ریحان سے معافی مانگو اور ہاسپٹل جا کر آہل سے بھی معافی مانگ کر آؤ جو تمہاری وجہ سے اس حالت میں ہے، اس کی ماما نے اپنا حکم سنایا۔ فاریہ نے نظریں اٹھا کر ریحان کی طرف دیکھا تو وہ آنکھوں میں ناپسندیدگی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا معافی مانگو، اس کی ماما ایک بار پھر چلائی۔ آئی ایم سوری ریحان۔ شرمندگی کے مارے فاریہ کے حلق سے یہ الفاظ بمشکل نکلے تھے۔ مجھے امید ہے کہ تم آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گی فاریہ، ریحان نے تلخ لہجے میں اس سے کہا اور سن گلاسز لگاتے ہوئے وہ باہر کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ فاریہ نے اپنے کمرے کا رخ کیا اور دروازہ لاک کیے فرش پر ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ اپنی شکست پہ اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ ریحان، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ ماہا فریش ہو کر واش روم سے نکلی۔ اس نے وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ پہنی تھی۔ وہ ڈریسنگ میں کھڑی بال خشک کر رہی تھی جب اس کا فون رنگ ہوا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا۔ اسکرین پر انجان نمبر تھا۔ یہ کون ہے؟ مہاویرا نے خود کلامی کرتے ہوئے کال ریسیو کی۔ ہیلو، مہاویرا بولی۔ ہائے، کیسی ہو؟ شہروز مسکراتا ہوا بولا۔ سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ کسی انجان شخص کا بے تکلف ہونا اسے عجیب لگا۔ پہچانو کی بھی کیسے، ہم فرسٹ ٹائم تو کال پر بات کر رہے ہیں، شہروز نے کہا۔ وہ جو کوئی بھی تھا مہاویرا کو برا لگا۔ آپ بتا رہے ہیں یا میں کال ڈسکنیکٹ کر دوں؟ وہ چڑ کر بولی۔ ہے ویرا، کال مت کاٹنا، میں شہروز ہوں۔ وہ مسکرانے لگا۔ شہروز کا نام سن کر مہاویرا کے ماتھے پر ڈھیروں بال آئے۔ آپ نے نمبر کہاں سے لیا میرا؟ نمبر لینا کون سا کوئی بڑی بات ہے، بس لے لیا۔ جی بتائیں، کیا بات کرنی تھی جس کے لیے کال کی؟ وہ سرد لہجے میں بولی۔ اچھا، تو کال کرنے کے لیے وجہ کا ہونا ضروری ہے؟ اسے مہاویرا کا چڑنا اچھا لگا۔ مہاویرا نے لمبا سانس کھینچ کر خود پر کنٹرول کیا۔ وہ خاموش رہی۔ ویسے عجیب بات ہے، آپ کو مجھے کال کر کے میرا حال پوچھنا چاہیے تھا، اور میں ہوں کہ خود کال کر رہا ہوں۔ مہاویرا کو یاد آیا کہ ہاسپٹل کے بعد اس نے اب تک شہروز کی خیریت تو معلوم کی ہی نہیں تھی۔ کیسے ہیں آپ اب؟ وہ شرمندہ سی بولی۔ اب تو بالکل ٹھیک ہو چکا ہوں۔ وہ مہاویرا کے شرمندہ ہونے پر مسکرایا۔ اوہ گڈ، وہ اتنا ہی بولی۔ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ مجھ پر حملہ کرنے والا کون تھا۔ اس کی بات سن کر مہاویرا کی آنکھیں پھیلیں۔ اچھا، واقعی؟ کون تھا؟ وہ پریشان ہوئی۔ بلال خان۔ اس کے بولنے کی دیر تھی۔ مہاویرا نے بیڈ پر بیٹھ کر خود کو گرنے سے سنبھالا۔ اچھا، وہ کون ہے؟ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی۔ وہی سیریل کلر جس کا میں نے بتایا تھا۔ وہ مہاویرا کا بدلہ لہجہ نوٹ کر چکا تھا۔ اب پھر کیا کریں گے آپ؟ اس نے بات کو کریدا تاکہ شہروز کے ارادے جان سکے۔ کرنا کیا ہے، اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالوں گا، جرم کی دنیا سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا بولا۔ مہاویرا مزید پریشان ہوئی۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ہاں بالکل، اور مجھے اس کا ٹھکانہ بھی معلوم ہو گیا ہے۔ 2 گھنٹے بعد ریٹنگ کرنی ہے۔ آج اسے رنگے ہاتھوں پکڑوں گا۔ مہاویرا بیڈ سے اٹھی۔ اوکے شہروز، ابھی میں کچھ مصروف ہوں، پھر بات کروں گی۔ وہ بمشکل بولی اور کال ڈسکنیکٹ کی۔ مہاویرا گلے میں سرخ سکارف پہنے ٹیبل سے گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر کی طرف بھاگی۔ اسے جلد از جلد بلال کو بتانا تھا کہ 2 گھنٹوں سے پہلے وہ کہیں بھاگ جائے۔ مہاویرا نے گیٹ سے باہر گاڑی نکالی اور بلال کی طرف رخ کیا۔ شہروز مہاویرا کے گھر کے کچھ فاصلے پر گاڑی میں بیٹھا اس سے کال پر بات کر رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ اسے بلال کے گھر ریٹنگ کرنے کی جھوٹی خبر بتائے گا تو مہاویرا ضرور بلال کو بتانے کے لیے اس کی طرف جائے گی۔ شہروز نے سن گلاسز لگائے اور گاڑی مہاویرا کی گاڑی کے پیچھے لگا دی۔